بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ تحریک انصاف کے گرفتار رہنما اون عباس بھپی صاحب کو سینٹ میں لایا گیا، جہاں انہوں نے چیئرمین سینٹ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد انہوں نے خطاب بھی کیا۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد پاکستان نے سعودی عرب میں جمعے کو OIC کا اجلاس ہوا، جس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے شرکت کی پاکستان کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی تجاویز بھی پیش کی ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ PTI کے گرفتار رہنما سینیٹر اون عباس بھپی صاحب کو پروڈکشن آرڈرز پر عمل کرتے ہوئے ایوان بالا پہنچایا گیا، جہاں انہوں نے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اون عباس بھپی صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے چیئرمین صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اعجاز چودھری اور میرے ایشوز پر سٹینڈ لیا، جسے تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 مارچ کو میں گھر تھا۔ صبح 8:30 بجے 20 لوگ گھر آئے۔ میرے دفتر اور گھر پر ریڈ کیا گیا۔ میں سو رہا تھا۔ مجھے کالر سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے۔ مجھ سے موبائل فون مانگا گیا۔ میرے بیٹے کو پکڑ کر لائے پھر چھوڑ دیا۔ اون عباس بھپی صاحب نے بتایا کہ میرے منہ پر کالا کپڑا تھا۔ 2 گھنٹے تک سفر کے بعد جج کے سامنے لایا گیا۔ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ پر کیا الزام ہے؟ تو میں نے پوچھا کہ میں ہوں کہاں؟ جج صاحب نے بتایا کہ آپ بھاولپور کی تحصیل یزمان میں ہیں۔ پھر جج صاحب نے بتایا کہ آپ پر 5 ہرن کے شکار کا الزام ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب 1 روزہ ریمانڈ پر تھانے لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہ تھانہ ہے جہاں فواد چودھری صاحب پر ٹوٹیاں چوری کا مقدمہ ہے۔ مجھے پنجاب میں مہنگائی کے خلاف مہم چلانے پر نشانہ بنایا گیا۔ میں بانی PTI اور تمام گرفتار رہنماؤں کے ساتھ کھڑا ہوں، وفا کروں گا۔ کاش آج اعجاز چودھری صاحب بھی یہاں ساتھ ہوتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میرے پروڈکشن آرڈرز پر اس لیے عمل کیا گیا کہ آپ کو واپس ایوان میں لایا جا سکے۔ اعجاز چودھری صاحب کو پروڈکشن آرڈرز پر عمل کرائیں، نہیں تو میرے آرڈرز منسوخ کر دیں۔ بعد ازاں اون عباس بھپی صاحب اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل نہ ہونے پر بطور احتجاج ایوان سے باہر چلے گئے، جہاں پولیس انہیں پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر روانہ ہو گئی۔ ایوان سے جانے کے بعد پروڈکشن آرڈرز پر لائے گئے سینیٹر اون عباس بھپی صاحب نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ اعجاز چودھری صاحب کو بھی لایا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ صاحب نے بتایا کہ اعجاز چودھری صاحب کو نہیں لایا گیا۔ وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کو پیش نہ کرنے پر شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب میرے دوست، استاد اور والد کی جگہ پر ہیں۔ چیئرمین سے درخواست کی ہے کہ مجھے بھاولپور بھیجا جائے تاکہ مقدمے کا سامنا کر سکوں۔
جس تھانے میں میرے خلاف پرچہ ہوا وہاں شہریار افریدی صاحب پر گندم چوری کا مقدمہ ہوا۔ اون عباس بپی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں ایک بھی چنکارہ نہیں، میرے خلاف 5 چنکارے کا مقدمہ درج کیا جو صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کی قیمت ہے جو ادا کی اور ادا کرتے رہیں گے۔ تو یہ تھا اون عباس بپی صاحب کا خطاب جو انہوں نے سینٹ میں کیا۔ اس کے بعد خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان نے OIC اجلاس میں شرکت کی اور اپنی تجاویز پیش کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے OIC وزرائے خارجہ کونسل کے خصوصی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اپنے خطاب میں کہا کہ غزہ میں تباہی مسلم دنیا کی جانب سے فوری اقدامات کی متقاضی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج غزہ تاریک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں سمیت 48,000 معصوم فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ غزہ کا تمام بنیادی ڈھانچہ، سکول، اسپتال، مکان، عبادت گاہیں، تجارتی مراکز ملبے کا ڈھیر بنا دیے گئے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ مسلم دنیا کی جانب سے فوری اقدامات کا طلبگار ہے۔ 15 ماہ کی تباہ کاریوں کے بعد مصر اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کی کاوش امید کی کرن ہے۔ پاکستان اس اقدام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ معاہدے کو عملی جامہ پہنانے میں پائی جانے والی غیر یقینی صورتحال مستقل امن سے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی امداد ایک بار پھر روکی جا چکی ہے۔ رمضان المبارک میں اس طرح کا ظلم قابل مذمت ہے۔ امداد کی ترسیل کو روکنا جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلم امہ اس بات کو واضح کرے کہ فلسطینیوں کو غزہ یا مغربی پٹی سے بے گھر کرنا نسل کشی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم پر اس تجاویز کو رد کر دے جو فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کے لیے ہو اور کسی بھی ایسے ایجنڈے کے خلاف متحد ہو جائیں۔ انہوں نے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست قائم کرنے کی اسرائیلی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تجاویز کی شدید مذمت کی اور کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ مسلم امہ کے لیے یہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ ہم اپنے الفاظ نہیں بلکہ اپنے اقدامات سے پہچانے جائیں گے۔ فلسطینی عوام ہمدردی کے بیانات نہیں بلکہ مضبوط اقدامات چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی جانب سے اجلاس میں تجاویز پیش کی کہ 3 نکاتی جنگ بندی معاہدے پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ نمبر 1، جنگ بندی کا مستقل خاتمہ۔ نمبر 2، غزہ سے اسرائیلی افواج کا مکمل انخلاء۔ نمبر 3، انسانی امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کا جامع منصوبہ گوری یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے OIC وزرائے خارجہ کونسل خصوصی اجلاس کی میزبانی کرنے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز صاحب اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب سمیت تمام قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ OIC اجلاس جمعہ کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں آن کیمرہ اجلاس منعقد ہوا جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع غزہ منصوبے کے متبادل عرب تجاویز کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ OIC کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم
توحا صاحب نے غزہ سے متعلق مصر کے پیش کیے گئے اس تجاویز کی حمایت کی، جسے بعد ازاں عرب لیگ نے بھی منظور کیا تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔